سورہ لیل میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی مختصر فکروں کے ساتھ ہمیں دو راستے اور ان کا انجام یہ بتایا ہے۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کھائی ہیں، پہلے رات کی، پھر اس ذات کی یعنی اللہ تعالیٰ اپنی جس نے نر اور مادہ پیدا کیے۔ ہم نے پورے قرآن مجید میں سے وہ دیکھی تھی چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے لیے کن کن لوگوں کو کوالیفائڈ قرار دیا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، کہ حق بات سامنے آ جائے اس کو مان لینا، یہ ہے ایمان۔ بیان ہوا ہے فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ اسلام کے بنیادی نظریات کے اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل ریاض۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی طریقے سے حق اور باطل کا بتایا ہے اور ان راستوں کی نشاندہی کی ہے کہ جن کے اوپر چل کر ہم اپنی آخری منزل جو کہ ہمارا مقصد ہے یعنی جنت اسے حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس راستے کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن راستوں سے منع کیا ہے اور جن کا آخری انجام جہنم ہے۔ ناظرین، سورہ لیل میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی مختصر فکروں کے ساتھ ہمیں 2 راستے اور ان کا انجام یہ بتایا ہے۔ فکریں بہت مختصر ہیں لیکن پر اثر ہیں، جو کہ دل پر اثر رکھتے ہیں، آرام کے ساتھ سمجھ آتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت ان دونوں کی ملکیت کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ اللہ ہی کی ہے، اور کون جنت کا حقدار ہوگا، کون جہنم کا حقدار ہوگا، وہ کون سی خصلتیں ہیں جو انسان کو جنت کے راستے پر چڑھا دیتی ہیں، اور وہ کون سی خصلتیں ہیں جو انسان کو جہنم کے راستے پر چڑھا دیتی ہیں، اور یہ انجام کون لوگ حاصل کریں گے اور ان کا طریقہ کیا ہوگا۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع سورہ لیل ہے اور اس میں چھپے حکمت کے یہ اہم نکات ہیں جن کو ہم اپنے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز کیا جائے، میں چاہوں گا کہ سورت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، پھر گفتگو کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے پیدا کیے نر اور مادہ، بے شک تمہاری کوشش طرح طرح کی ہے، اور جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور ڈرا اور سچ مانا بہترین بات کو تو توفیق دیں گے ہم اس کو بہترین طریقے کی، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ رہا اور جھوٹ سمجھا بہترین بات کو تو ہم پہنچا دیں گے اس کو سختی میں، اور نہ کام آئے گا اس کا مال جب وہ نیچے گرے گا، اور بے شک ہمارے ذمہ راہ دکھا دینا ہے، اور بے شک دنیا اور آخرت ہماری ہی ہے، اور میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے، اور اس میں وہی داخل ہوگا جو بدبخت ہے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور اس سے ہر پرہیزگار بچا لیا جائے گا جو دیتا تھا اپنے مال کو تاکہ پاک ہو، جبکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہ تھا جس کا بدلہ اتارا جائے، بلکہ وہ اپنے رب کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دیتا تھا، ان قریب وہ خوش ہو جائے گا۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، سورہ لیل، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں 2 جو ڈیفرنٹ راستے ہیں اور انجام کے لحاظ سے بھی مختلف ہیں ان کے بارے میں بتایا، لیکن سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کھائی ہیں، پہلے رات کی، پھر اس ذات کی یعنی اللہ تعالیٰ اپنی جس نے نر اور مادہ پیدا کیے، اور تیسری قسم دن اور رات کی۔ اس کا اس مضمون سے ہم کیسے موازنہ کریں گے، اس کا کیا اس میں تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا اگر آپ یاد کریں تو ہمارا پچھلا پروگرام اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے متعلق تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں ہر طرف پھیلائی ہیں، لیکن ہر شخص اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا، صرف وہی اپریشیٹ کرتا ہے جو سماعت و بصارت، دیکھنے اور سننے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور ان سے جو انفارمیشن اسے حاصل ہوتی ہے اس کو وہ پروسیس کر سکتا ہو، تفکر۔ اس کے بعد وہ استقامت والا ہو اور شکر گزار ہو اور اپنے سینسز میں رہے۔ اس کے بعد فرمایا ماننے والے، یہ بڑی اہم بات تھی کہ جو جب حق سامنے آ جائے تو اس کو مانتے ہیں، اس کو ماننے سے پہلو نہیں بچاتے، اوائڈ نہیں کرتے۔
ٹھیک اور نصیحت قبول کرتے ہیں. اسی مضمون کا تسلسل سمجھیے اس بات کو ٹھیک ہے. کہ وہاں ذرا تھوڑے سے فلسفیانہ انداز میں، وہ قرآن مجید میں وہ کوئی ایک مقام نہیں ہے، ہم نے پورے قرآن مجید میں سے وہ دیکھی تھی چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے لیے کن کن لوگوں کو کوالیفائڈ قرار دیا ہے. سننے والے، آنکھوں والے، غور و فکر کرنے والے، اور صبار، استقامت والے، اور شکور، قدردان، اپریشیٹ کرنے والے، شکر گزار، اور پھر اس کے بعد اپنے سینسز میں رہنے والے اور قبول کرنے والے. ٹھیک. آج اسی کو طرف بالکل سادہ انداز میں ایک ہی جگہ پر بیان کیا گیا ہے. اس میں جو قسمیں شروع میں کھائی گئی ہیں وہ کنٹراسٹ کے لیے ہیں، رات اور دن کا کنٹراسٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت پیدا کیے ہیں، یہ ہیں ایک دوسرے میں سے ہی بنتے ہیں. یعنی میری ایک ماں تھی اور میری ایک بیٹی ہے، وہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے سے بن رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ شاہکار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو مختلف وجود ایک ہی پروسیس میں سے اور ایک ہی جگہ میں سے بنائے ہیں، لیکن ہیں دونوں مختلف. تو اس پر کہا گیا ان سعیکم لشتیٰ، یعنی یہ قسمیں جو کھائی گئیں، رات کی قسم، دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، اور جو اللہ نے پیدا کیے مرد اور عورتیں، نر اور مادہ، کس پر قسم کھائی؟ ان سعیکم لشتیٰ، یقیناً تمہاری کوششیں مختلف ہیں. بالکل ٹھیک. اب ان میں سے جو پہلا سیٹ ہے کوششوں کا وہ ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، جس نے مال دیا. یہاں مال دیا سے مراد ہے انسانی ہمدردی پر مال خرچ کرنا، اور اس کے بعد تقوی، بچ بچ کر چلنا، ڈر ڈر کے چلنا، اور اس کے بعد پھر جب سچی بات سامنے آ جائے، اچھی بات سامنے آ جائے تو پھر وداؤٹ ریزرویشن، ان بائس ہو کر اس کو قبول کرنا کہ یہ دس از ٹرو. سر یہاں ایک پوائنٹ ہے کہ جو یہ دینے کا یہاں پہ اشارہ ہے، یہ فرض جو زکوٰۃ ہے اس کے علاوہ ہے. یہ جی جی نہیں، عام زندگی میں ذہن میں رکھیں نا، یہ مکی صورت ہے اور ابتدائی مکی صورت ہے. اچھا، اس وقت زکوٰۃ کا بھی ایک ایٹیچیوڈ ہے نا. ہاں ٹھیک. ایک ہے ایک شخص کے جو چیریٹیبل ایٹیچیوڈ رکھتا ہے، ٹھیک. صدقہ و خیرات کرنے والا، ہمدردی رکھنے والا، بالکل ٹھیک. ٹھیک. اور اس کے بعد عام زندگی میں وہ بچ بچ کے چلنے والا، گناہوں سے بچے، غلط کاموں سے بچے. وہ اس سے پہلی جو صورت ہے صورت شمس، اس میں فرمایا گیا نا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس انسانی کی جو اللہ نے اس کو سنوارا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کو الہام کیا اس کے فجور کا علم بھی کہ اس کے نفس کو کون سی چیز جو ہے وہ سپوائل کرتی ہے، وَتَقْوَاهَا، اور کون اس کو کنزرو کرتی ہے، اس کو بچا کے رکھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان میں روح ڈالی تھی، اس روح ایک روشنی ہے نا، نور ہے، اور اس نور کی روشنی میں انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. یعنی کسی استاد سے جا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ اسے جھوٹ بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے، چیٹنگ کرنی چاہیے کہ نہیں، اندر لکھا ہوا ہے، زمین موجود ہے، سچ بولو اور کسی کو دھوکہ نہ دو. ٹھیک. تو یہ ہے وہ اتقا. اور پھر اس کے بعد جب حق سامنے آ جائے تو اس کو قبول کر لینا. سر یہ یہاں پہ ایک حق سامنے آنے کی ایک تو یہ نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مان لینا، جس طرح یہ اگر جب یہ صورت نازل ہوئی ہوگی تو اس کا مطلب وہاں تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا ہے، اس کا آخری رسول آئے ہیں، تو سچ کو مان لیجیے. یہ کیا اس کا ہماری روزمرہ زندگی میں بھی ہے کہ ہم ایک لوور رینک کا بندہ ہے، بات وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اب میں اب پتہ نہیں اپنے آپ میں کچھ بنا ہوا ہوں، لیکن اب مجھے لگا اگر میں نے اس کی بات مان لی تو میری تو یہاں پہ انسلٹ ہو جائے گی، تو اس کی بات مان لینا یا کسی سے تکرار ہو جائے، بحث ہو جائے اور آپ بڑے اس میں آرگومنٹ دے رہے ہیں، اس کے درمیان آپ کو احساس ہو کہ ہاں یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں، وہ مان لینا، یہ بھی ہے، یہ مطلب ایٹیٹیوڈ ہے نا یہ. جی. اصل میں اس صورت کو سمجھنے کے لیے اگر آپ چند کرداروں کو اپنے سامنے رکھیں، سیرت النبی کے کچھ کردار، جی ٹھیک. تو یہ پھر مضمون آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک. اب یہ جو بیان ہوا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اس کے لیے مردوں میں آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے رکھیں. ان دونوں کا کیا کردار کیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ذرا پریشان تشریف لائے تو پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان ہیں؟
تو آپ نے فرمایا کہ میں باہر گھوم رہا تھا، میں نے ایک قافلہ دیکھا، بڑا قسمہ پرسی کا عالم تھا، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، لوگوں کے پاس پہننے کو کپڑا بھی نہیں تھا. میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس بھی کچھ سرمایہ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا. تو ان کو سٹرائک ہوا کہ میں نے تو سب کچھ کھول دیا ہوا ہے اپنے شوہر کے لیے، لیکن چونکہ یہ دیانتدار آدمی ہے، یہ میرے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتا. تو انہوں نے مکے کے سرداروں کو بلایا اور کہا کہ تم سب گواہ رہو کہ میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد بن عبداللہ کو ہبہ کر دیا. یہ کیا ہو گئی؟ وہ ہمدردی. آپ کرنا چاہتے ہیں گو ہیڈ، میرا سارا مال آپ کے لیے کھلا ہے. اور دوسری طرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہی مثال یہ ذہن میں رکھیں کہ جب امیہ بن خلف نے اپنے غلام بلال پر تشدد کیا اور انہیں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے اور بتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے سزا دی، اور مکے کی پتھریلی زمین میں انہیں اوندے منہ گھسیٹا رسی سے باندھ کر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر حضرت ابوبکر نے اپنا آدمی بھیجا امیہ کے پاس کہ یہ کتنے میں بیچتے ہو غلام. جو قیمت اس نے مانگی وہ اس نے دے دی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا حضرت ابوبکر نے اور آزاد کر دیا. اور ایسے بے شمار کام کہ یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر یعنی سب کچھ گھر کا لے کے آ گئے، جو کچھ بھی تھا مال اپنے پاس وہ سارا کچھ لے کے آ گئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ پہلا سٹیپ ہے کہ جس انسان میں انسانی ہمدردی ہوتی ہے اس میں پورا کا پورا خیر ہی خیر ہوتا ہے. اگلا سٹیپ کیا ہے؟ واتقا، بچ کر چلنا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب یہاں تک یہ دو کردار اکٹھے آتے ہیں، حضرت ابوبکر اور ابو جہل، عمرو بن شام. یہ دونوں کیا ہیں؟ اچھی ریپیوٹ کے مالک ہیں، انسانی ہمدردی پر خرچ بھی کرتے ہیں، اور ایک اچھی ریپیوٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ابو لہب، جس کا ذکر میں بعد میں کروں گا. اور کہاں آ گئے؟ تیسرے سٹیپ پہ آ گئے. ابو جہل جو ہے وہ کانٹا بدل گیا، حق سامنے آنی مانا، حق سامنے آیا، لیکن کیوں کانٹا بدلا؟ وہ جو آپ نے بات کہی کہ انانیت آ گئی. پرائیویٹلی کسی نے اس سے پوچھا کہ کیا محمد جھوٹے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نے کہا نہیں. تو پوچھنے والے نے کہا کہ پھر ہم مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ بنو ہاشم کے ساتھ کندھا جوڑ کر چلے ہیں، ہم ان کے شانہ بہ شانہ چلے ہیں. انہوں نے حاجیوں کو پانی پلائے تو ہم نے ان سے بڑھ کے پلائے، انہیں خیمے لگائے تو ہم نے ان سے بڑھ کے کھلائے. آج اگر ہم محمد کو اللہ کا رسول مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے بنو ہاشم کے غلام ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. اس کو آپ ذرا اپنے محاورے میں لے کے آئیں کہ ہم راجپوت ہیں وہ جاٹ ہے، یا ہم رائی ہیں اور وہ راجپوت ہے، اور مننا نہیں، ان کی بات نہیں ماننی، ان کی سپریمیسی تسلیم نہیں کرنی. یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا ایک حق کے خلاف بغاوت ہے. ہماری جو ساری جو شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. ہمیں نے اس کیا تھا نا کہ حق بات سامنے آ جائے اس کو مان لینا، یہ ہے ایمان. وہ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں ایمان کی تفاصیل ہیں وہ تو بعد میں آتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بنیادی جو چیز ہے دروازہ یہ ہے، یہاں سے سٹارٹ ہے. ہاں، حق بات سامنے آئے تو اس کو مان لینا. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ہے اگلی بات؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. تو ہم اس کے لیے آسانی تک پہنچنا آسان بنا دیتے ہیں، جس کو آج کی زبان میں اگر میں کہوں تو ہم اسے جنت کی موٹر وے پہ چڑھا دیتے ہیں کہ وہ فٹافٹ جنت پہ پہنچ جائے. اس کے بعد پھر دوسرا کردار ہے، یعنی اس کا عکس اپوزٹ ہے بالکل. یہاں کیا تھا؟ اعطاف، اس نے سخاوت کی. جی، وہاں بخل، اس وقت میں بخل کی. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر دوسرا چیز وہاں کیا تھی؟ اتقا، وہ بچ کے چلا. یہاں کیا ہے؟ استغنا، وہ بے پرواہی سے چلا، پرمیسیوزم. اور ادھر کیا تھا؟ حق کو تسلیم کیا، ادھر کیا ہے؟ حق کا انکار کیا، تو اس کی تکذیب کی، اس کو جھوٹا قرار دیا. تو یہاں نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. تو ہم اس کے لیے مشکل میں پھنسنا آسان بنا دیں گے، یعنی جہنم کے موٹر وے پہ چڑھا دیں گے کہ جلدی وہ جہنم میں چلا جائے. یہاں کردار جو آپ سامنے رکھیں وہ ہے ابو لہب کا کردار. یعنی اس خاندانی معاشرے میں، قبائلی معاشرے میں، جہاں خاندان اصل چیز ہوتی تھی، اور یہ سگت آیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس نے مخالفت میں پہل کی. ایسا کیوں ہوا؟ اس نے پہلے جو کچھ تھا اس کا وہ کیا تھا؟ ایک بخیل آدمی تھا، یعنی مال کے اعتبار سے بھی بخیل تھا، جان کے اعتبار سے بھی بخیل تھا.
غزوہ بدر میں تمام سرداروں نے خود جا کر وہاں گلے کٹوائے، لیکن یہ اس نے 2 کرائے کے فوجی بھیجے تھے جو میری طرف سے لڑیں گے. تو بخیل آدمی، اوپر سے چور بھی تھا، چوری کا الزام تھا، ہرن وغیرہ بس چوری کا الزام تھا کہ کیونکہ بنو ہاشم کعبے کے متولی تھے اور یہ کعبے کا یعنی بنو ہاشم کا سردار تھا، تو سونے کا ایک ہرن آیا تھا چڑھاوے کے لیے کعبے کے، تو اس نے چوری کیا تھا. اور یہ پبلک میں ہوا تھا. جیسے ہمارے ملک میں ایک وفاقی وزیر جو ہے وہ انجن چور مشہور تھے کہ انہوں نے ریلوے کے وزیر تھے، انجن چوری کیا، لیکن بہرحال وہ مشہور ہی ہو گئی انجن چور. اس طرح یہ ہرن چور مشہور تھا. پھر یہ کہ اس خاندانی نظام میں چاہیے کیا تھا، خاندانی نظام کا تقاضا کیا ہے کہ اپنے جو بچہ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں، خواہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہو. یہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس میں پہر کی تو وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، نتیجہ کیا نکلا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو اس کے لیے مشکل میں پھنسنا اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا. سر یہ ایک پوائنٹ ہے کہ آپ کی ڈسکشن سے میں ایک بات کے نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بدترین کردار پھر ابو جہل کا نہیں ہوا، ابو لہب کا ہوا. جی بالکل، جو آپ نے کریکٹرسٹک بتائے ہیں تاریخ میں، ابو جہل کا بدترین کردار نہیں ہے، یہ اس سے اوپر ہے ابو لہب کا کردار. پھر اس کے درمیان ایک کردار اور ہے، یعنی جیسے ابو جہل کے بارے میں میں نے عرض کیا نا کہ اس نے 2 سٹیپ تو حضرت ابوبکر کے ساتھ آیا، تیسرے سٹیپ میں وہ کانٹا بدل کے ابو لہب کے ساتھ آ گیا. ایک اور کیریکٹر بھی ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیریکٹر ہے. حضرت عمر کون ہے کہ کوئی اچھی ریپیوٹ کے مالک نہیں تھے ایز کمپیئر ٹو ابو جہل، یعنی مار دھاڑ کرنے والے، انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اور جیسے ہوتے ہیں یعنی معاشرے کے لوگ کہ جو جسے کہتے ہیں پنجابی میں کھوبے چکڈن والے، کہ کسی کی بہو بیٹی اغوا ہو جائے تو جو سو کال شرفا ہوتے ہیں وہ تو گھر میں گھس کر اندر سے کنڈا بھی لگا لیتے ہیں، لیکن پھر کوئی ہوتا ہے کہ جو پھر اس بچی کو ریکور کر کے لاتا ہے، اس کی اچھی ریپیوٹ نہیں ہوتی. تو حضرت عمر بھی کیوں نکلے گھر سے کہ میں آج کنڈا کاڈی آواں، کہ محمد نے بھائی کو لڑا دیا، باپ بیٹے کو لڑا دیا، میں اس کا کام تمام کر رہا ہوں معاذ اللہ تاکہ یہ رولا مک جائے. لیکن راستے میں کیا ہوا، حضرت ابو نہیں ملے، انہوں نے کہا کدھر خیر نہ، انہوں نے کہا میں آج ذرا کنڈا کر ہی آواں. کدھر کنڈا کر چلے؟ انہوں نے کہا میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا پہلے کر دیتے خبر لائے، کیونکہ میرے گھر کو کیا ہوا. انہوں نے کہا تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارا بہنوئی سعید وہ تو محمد پر ایمان لا چکے ہیں، تو پہلے مارنے دوڑو جا کے مار. اب حضرت عمر غصے سے بھرے ہوئے بہنوئی کے گھر، سعید کے گھر گئے ہیں، اور اوپر سے نیلے پہ دیلا کہ اندر سے قرآن شریف پڑھنے کی آواز آ رہی تھی کہ تازی سورت طٰہٰ نازل ہوئی تھی اور حضرت خباب بن ارت وہ سورت انہیں پڑھا رہے تھے، آواز باہر آ رہی تھی، باہر سے لڑکڑا تڑی ایسی تیسی. ان کو پتہ چل گیا، کوئی عمر کو چل گیا پتہ، تو انہوں نے حضرت خباب کو تو چھپایا کہیں، اور دروازہ کھولا، حضرت عمر نے نہ تاؤ دیکھا، آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور مارنا شروع کر دیا سعید ابن زید کو. تمہیں جرت کیسے ہوئی؟ بیچ میں حضرت فاطمہ آئی، اپنی بہن ان کی فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر نے ان کو بھی ایک آدھ تھپڑ لگا دیا. اب عرب کے معاشرہ بڑا عجیب تھا کہ ایک طرف وہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے تھے، لیکن جو طاقتور لوگ تھے وہ عورت سے لڑنا اپنی توہین سمجھتے تھے. جب مار دیا اس نیلے پہ دیلا مارا پھر حضرت فاطمہ نے کہ جو مرضی کر لو، اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں. یہ تار پیڑو تھا جو انہوں نے، حضرت فاطمہ نے حضرت عمر کو مارا کہ ان کو غبارہ ہوا بھری ہوئی تھی جو تکبر کی، وہ ایک دم پنچر ہو گیا اور ہوا نکل گئی اور وہ زمین پہ آ گئے. حیران ہوئے کہ یہ کیا محمد نے بارود بھر دیا ہے کہ آج کبھی میرے سامنے تو کوئی مکے کا جوان مرد بھی نہیں بولا تھا، آج یہ عورت جو ہے میرے سامنے بول پڑی ہے. تو کہا کہ مجھے دکھاؤ تو صحیح تم پڑھ کیا رہے تھے. اور انہوں نے کہا کہ آپ ناپاک ہیں، آپ پہلے غسل کریں. غسل کر کے فوراً آ گئے اور انہوں نے سورۃ طٰہٰ کی آیات سامنے رکھی تو دل نے گواہی دی کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں، اللہ کا کلام ہے. تو وداؤٹ ریزرویشن اس کو مان لیا. تو 2 سٹیپ اگرچہ پیچھے ادھر آ رہے تھے ابو لہب کے ساتھ، لیکن کانٹا بدل کے آگے حضرت ابوبکر کو جوائن کر لیا ابو جہل کے اگینسٹ،
کہ وہ 2 سٹیپ آیا تھا صحیح راستے پر، لیکن جو فائنل سٹیپ تھا وہ غلط کر گیا، وہ اس نے الٹا کر دیا، تو وہ تو واصل جہنم ہو گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت ابوبکر کے ساتھ نمبر 2 آ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں۔ تو یہ وہ فرق ہے۔ پھر اس صورت کے آخر میں جا کر وہ جو پہلا سٹیپ ہے وہ اس کو دوبارہ ایمفیسائز کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ۔ اس میں ہمیں 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک، مال کو دوسری بار پھر کہا گیا کہ جب اب جو جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم کے موٹر وے پہ چڑھا دیا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اس کو ہم وہ گرائیں گے اس کے اندر تو اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا، دنیا اور آخرت ہماری ہی ہے۔ اب اس کا دوبارہ مال کا تذکرہ یہاں پہ، یہ پھر آپ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں۔ جی، اصل میں جو فیصلہ کن ہے وہ تو تکذیب اور تصدیق ہے، ٹھیک، حق کو سچ کہنا اور حق کو جھوٹ کہنا، یہ فیصلہ کن ہے۔ وہ بھی اس صورت کے بالکل وسط میں آیا ہے کہ لا یصلھا الا الاشقی الذی کذب وتولی، کہ ہم نے تمہیں آگ سے دیکھتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے، اس میں نہیں گرے گا مگر وہ بدبخت جو جھوٹا قرار دے گا حق کو اور اس سے منہ موڑے گا۔ یہ تو ہے فیصلہ کن، لیکن اس کی جو پری ریکویزٹ ہے یا جو وہ فیکٹرز کے جو اس کو اس راستے کے قریب لاتے ہیں، ان میں سر فہرست جو ہے وہ پھر مال کا خرچ کرنا ہی ہے۔ پھر اس کی صورت کے آخر میں خرچ کیا گیا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ سر ایک بات یہاں پہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، جس کو ہم بے پرواہ کہہ رہے ہیں، وہ بے پرواہی ہے اللہ کے احکامات سے، یعنی جب اس کے سامنے پتہ بھی ہے غلط کر رہا ہوں اور عزتیں اچھال رہا ہوں، چوریاں ڈاکے جو بھی کر رہا ہوں۔ اصل میں یہاں پر یہ میں رکھی نا مکی صورت ہے، ابھی اللہ کے احکام تو نہیں آئے، لیکن خیر اور شر کا جو شعور اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، اس کے مطابق وہ بے پرواہی سے چل رہا ہے، یعنی یہ کنسیڈریشن نہیں کرتا کہ یہ کام ٹھیک ہے کہ غلط ہے، جو جی میں آیا کر ہی دیا، جا رہے ہیں۔ ٹھیک، یہ ہے استغنا۔ ٹھیک، تو مال یعنی اس کا خرچ کرنا، یہ اس کا پہلی نشانی ہے کہ انسان کے اندر خیر خواہی موجود ہے، جی، اس لیے بعد میں کہا گیا۔ اچھا یہی بات جو ہے پھر قرآن مجید نے پوری ایک صورت نازل کی ہے، یعنی اس سے 2 صورتیں پیچھے چلے جائیں تو سورہ بلد کا مضمون صرف ہے ہی مال۔ بالکل ٹھیک، وہاں تو انداز یہ ہے کہ انسان گھاٹی عبور نہ کر پایا، اور تمہیں کیا پتا وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبۃ، گردن کا چھڑانا یعنی غلام کو آزاد کرنا، اور کھانا کھلانا قحط کے دنوں میں کس کو؟ قرابت دار یتیم کو۔ پھر وہ کر کے تو یوں بیان کیا جیسے گھاٹی کے پار ایمان پڑا ہوا ہے، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ یہاں تھوڑی سی ایک وضاحت یہ کر دیں کہ یہاں پہ صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے سورہ لیل میں کہ وہ مال جو خرچ اس نے کیا، اس کا یہ ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میں نے کوئی احسان اتارا ہے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تھی۔ یعنی ایک ہوتا ہے کسی کو مال دینا ریٹرن لینے کے لیے، نہیں، کسی کو مال دینا تاکہ وہ میری عزت کرے، نہیں، ٹھیک، کسی کو مال دینا تاکہ میں اس پر احسان جتلاؤں، نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے، بالکل ٹھیک، یہ پے کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک، یعنی یہ وہ خصلتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اور جو پھر خوش بخت انسان کی علامت ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے سورہ لیل کو ہمارے لیے واضح کیا، ہم آپ کو بہت شکر گزار ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ کو آئندہ بھی دعوت دیتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ سورہ لیل میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہاری کوششیں طرح طرح کی ہیں۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے میں سے ہر شخص روزی روٹی کمانے کے لیے باہر نکلتا ہے، کوئی اپنی ذہنی صلاحیتوں سے کام لیتا ہے اور کوئی اپنی جسمانی مشقت کرتا ہے، مشقت دونوں کر رہے ہیں۔ اب ایک طرف ایک بندہ ہے جو جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے اور لوگوں کی حق مارتا ہے، شام کو جب تھک کر یہ گھر آتا ہے تو تھکاوٹ اس کو بھی ہے، لیکن یہ اللہ کا غضب اور عذاب ساتھ لے کر آتا ہے۔ دوسری صورت میں وہ بندہ ہے جو سچ بولتا ہے، لوگوں کا فائدہ کرتا ہے اور اس بات سے بچتا ہے کہ وہ کسی کو کوئی نقصان کرے، تو تھکتا شام کو وہ بھی ہے، لیکن وہ اللہ کی رحمت لے کر گھر لوٹتا ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث جو یاد آ گئی جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموتقھا او موبقھا، ہر شخص صبح کرتا ہے اور اپنے آپ کو بیچتا ہے، جو آپ نے مفہوم غالباً اسی حدیث کا مفہوم آپ نے بیان کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے۔ اب اپنے آپ کو بیچ کر یا تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرا لیتا ہے یا اس میں پھینک لیتا ہے۔
مبتلا کرا لیتا. بالکل ٹھیک. اور پروگرام کے آخر میں میں حضرت ابو بکر صدیق کی ایک واقعے سے میں اپنے پروگرام کو اختتام کروں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق جب غریب غلاموں پر ظلم ہوا کرتا تھا تو وہ غریب جو غلام تھے ان کو خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے. جب ان کے والد محترم نے یہ دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنا مال ایک ایسے کام میں خرچ کر رہے ہیں جہاں پہ ظاہری طور پر ان کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا، تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر اگر تم ان غریبوں اور کمزوروں کی جگہ کوئی صحت مند توانا قسم کے غلاموں کو آزاد کرواتے تو وہ دنیا میں تمہارے مددگار ہوتے اور تمہارے کام آتے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے بہت تاریخی جواب دیا کہ میرا مقصد ان سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اپنے ذکارب اپنے دوستوں سب کا خیال رکھیے گا. آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.